حکایت صحابہ میں سے ایک واقعہ ہے، قتل مسلمہ کو قرآن شریف کا جمع کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع کیا گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے لڑائی کی، حق تعالی شانہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت زیادہ شہید ہو گئے، اگر اسی طرح ایک اور لڑائی ہوئی تو شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے کام کے لیے کیسے جرات کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضروریات کا اظہار کرتے رہے، بالآخر حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت کو، جن کا قصہ باب نمبر 11 قصہ 18 پر آ رہا ہے، بلایا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جو جوان ہو اور دانش مند ہو، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تم وحی کے لکھنے پر معمور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کر لو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرما دیں کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے زیادہ سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے زید سے کہا کہ اگر تم عمر کی موافقت کرو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالی شانہ نے میرا بھی اسی جانب شاہ صدر فرمایا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے، چنانچہ میں نے تعمیل ارشاد میں لوگوں کے بعد جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا، جو ان حضرات صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، اس قصے میں اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا اس کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا جو دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامے میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید نے اتنے اہتمام سے اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیات بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی لکھی ہوئی تھی، ان میں سے جمع کرتے اور حفاظ کے سینوں میں سے اس کا مقابلہ کرتے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا اس لیے اس کی تلاش میں وہ محنت ضرور کرنا پڑی، مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے زیادہ ماہر بتلایا، ان کی عنایت کرتے تھے، اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا، تو یہ بھی انہی کا ایک تحفہ تھا، انہی کی ایک محنت تھی، ان کا ایک ثمر تھا، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور اس قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا، لکھا گیا مختلف طریقوں سے، پھر یہ آتا اور قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو ہمیں بھی قرآن پاک کا احترام اور اس پر عمل کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔